اس کے لیے دن رات کرنے کی، اس کے لیے اپنا مال زر خرچ کرنے کی، اس پر فدا ہونے کا جذبہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا کر توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رب الجلال نے اپنے پاک قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ رب الجلال نے ارشاد فرمایا اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان و زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے، حقیقی وارث اللہ ہی ہے۔ کوئی زید پر بکر کوئی جٹ پہ فلان کوئی یہ وارث نہیں، حقیقی وارث اللہ ہی ہے۔ ہر چیز کے، ہر کائنات کی، ہر ہست جو بھی چیز ہے کائنات کے اندر، اس کا حقیقی وارث اللہ ہی ہے۔ یہ رب کا قرآن کہنا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ زمین و آسمان میں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں فتح مکہ کے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ رب العزت نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ آیت مقدسہ جو ہے، اس آیت مقدسہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مقدسہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں، آپ کے حق میں جو ہے نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جو اسلام لائے، اور پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام پہلے قبول کیا، اور یہ پہلی ہی ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلا اپنا مال راہ خدا کے اندر خرچ کیا ہے۔ تو آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعوے دار، میں بھی کہہ رہا ہوں، مولوی صاحب بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہوں، لیکن مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہمیں اسی وقت پریشانی لاحق ہو جاتی ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ادا ہے کہ اسلام کے اندر سابقیت، اولیت، اور دوسرے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال بھی خرچ کیا اولین اسلام کے لیے، رب الجلال کو وہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ اس مال کا ذکر بھی رب الجلال نے فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ جو ہے خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حق میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ بھی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، راہ خدا میں جنہوں نے اپنا مال جو ہے وہ خرچ کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر تھے، ہر کام میں حق پر تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ ہستی ہے سب سے پہلے جنہوں نے سرکار کے بات پر لبیک بھی کہا، سرکار کے دین کے لیے مال بھی خرچ کیا، اور سرکار کے کھلے لفظوں کے اندر حمایت بھی کی ہے۔ اس ہستی کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہر صحابی آپ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص فضیلت بیان کی، لیکن ہر صحابی کے بارے میں رب الجلال کا بہت پیارا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحابی تھا، جو بھی اس دنیا سے پرد ایمان کی حالت میں چلا گیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، رب الجلال یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ہر صحابی سے، جو سرکار کا صحابی ہے، اس کے ساتھ جنت کا وعدہ رب الجلال نے فرمایا۔ ہر مولوی سے نہیں، ہر پیر سے نہیں، ہر برادری سے نہیں، ہر کائنات کے خطے میں رہنے والے کسی شخص سے نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی خاص شان اور خاص عظمت اور خاص مقام اور یہ خاص سٹیٹس ہے، اور ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جن کے ہر صحابی کے ساتھ
رب ذوالجلال نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یہ شان صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ہے کہ سرکار کے ہر صحابی سے رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی نص بتلا رہی کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اس لیے ہمارے کسی بزرگ نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ لگایا کیونکہ یہ قرآن کی نص ہے۔ ہر نبی کا جو صحابی ہے، جس نے بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، ایمان کی حالت میں سرکار کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں سرکار کا خاتمہ ہوا، ہر نبی کا صحابی کو رب ذوالجلال نے اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے یہ وعدہ فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ کا جو صحابی ہے اس کے جنتی ہونے میں شک نہ کرنا۔ جو نچلے درجے کا صحابی ہے وہ بھی جنتی ہے، کوئی اس کے بارے میں شک کرے گا تو اس کے ایمان کا ضائع ہونے کے خطرہ ہے۔ تو کہاں سارے انبیاء، ساری مخلوق میں انبیاء رسول کے بعد جو سب سے افضل، جس کی شان ہے، جو سب سے افضل مرتبے والی ہستی ہے، حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب نچلے درجے کے صحابی سے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، تو جو سب سے پہلا صحابی بنا، جو سب سے پہلے مصطفیٰ کا غلام بنا، جو سب سے پہلے دین اسلام پر خرچ کرنے والا جو بندہ آیا، اس عظیم ہستی کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کیوں نہیں فرما رکھا ہوگا؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو غلام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت و شان جہاں قرآن میں متعدد مقامات پر رب ذوالجلال نے بیان فرما رکھی ہے، وہیں پر حدیث طیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمودات ہیں وہ بھی اپنے اس پیارے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے متعدد حدیثیں جو ہے آپ کی شان میں وارد ہوئی ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رکھی ہیں۔ اور یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ تمام جس وقت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک جنگ کے موقع پر ترغیب دلائی کہ اپنا مال لا کر راہ خدا کے اندر صرف کرو اور انہیں مجاہدین اسلام کی تم مدد کرو، تو ہر صحابی جو تھا انہوں نے اپنی طرف سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر جو ہے وہ مال و زر جو ہے وہ رکھا گیا۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمائے کہ ہم صدقہ کریں، اپنا مال و زر جو ہے اس کو خرچ کریں۔ تو آپ فرماتے اس وقت میرے پاس مال جو کافی تھا، تو میں نے کہا کہ آج جو ہے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے صدقہ لے جاؤں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا ہوا کہ فاروق اعظم کہتے ہیں فجیت بنصف مالی، اس دن میرے پاس مال کافی تھا، جب سرکار نے حکم ارشاد فرمایا تو میں اپنا نصف مال جو ہے وہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا ما ابقیت لاہلی کا، سرکار نے فرمایا کہ میرے غلام فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے غلام بتا ذرا گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں قلت مثلہ، یا رسول اللہ جتنے آپ کی بارگاہ میں لا کے رکھا ہے اتنا ہی مال میں نے گھر والوں کے لیے بھی رکھا ہے، یعنی نصف مال میں نے آپ کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا اور نصف مال جو ہے میں نے اپنی فیملی کے لیے چھوڑ دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں، آتے کس حالت میں ہے بِكُلِّ مَا عِندَهُ، جو کچھ صدیق اکبر کے پاس تھا، جو کچھ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، ہاتھ تو مال بچا بچا کے رکھتے ہیں، دین کے کام کے لیے بھی ہم سے 10,000 روپے بھی بڑے مشکل اٹھانے بنتے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی حدیث کے الفاظ ہیں بِكُلِّ مَا عِندَهُ، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی موجود تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں کہ سارے کا سارا وہ مال جو کچھ موجود تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، جو کچھ بھی موجود تھا، جو کچھ بھی کائنات میں، حالانکہ ظاہری طور پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا وہ نصف مال زیادہ تھا، لیکن نصف انہوں نے فیملی کے لیے رکھا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے میں کیا بتا رہا ہے کہ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، کہ صدیق اکبر کے پاس جو بھی مال تھا اس میں سے ایک بھی مال کا 1% 2% تو دور کی بات، نصف تو بڑی دور کی بات، 1% بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کے لیے نہیں رکھا، بِكُلِّ مَا عِندَهُ، سارے کا سارا مال محمد مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔
सरकार के कदमों में जब ला के रखा तो जो सवाल सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम से फरमाया था वही सरकार कायनात ने सिद्दीक अकबर से कहने लगे, या अबा बकर मा अबकीत अली अहलिका, अबू बकर तू बता जरा, तू अपने फैमिली के लिए, तू अपने घर वालों के लिए क्या छोड़कर आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सिद्दीक अकबर से ये कहा तो आपने क्या खूबसूरत अंदाज में अर्ज किया, या रसूल आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़कर आया, तो अब अल्लाह व रसूला, मैं घर पर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आ गया। अब सिद्दीक अकबर के सामने रसूल कायनात मौजूद है। जो लोग आज हाजिर और नाजिर महाजलिमात से भी मसला हल नहीं होना, ये याद रख लेना, अगर ये अकीदा दुरुस्त ना हुआ, अब सामने रसूल की जात मौजूद है। जब पूछा घर क्या छोड़कर आया, जवाब तो ये दिया अबकीतुल्लाह व रसूला, और देने वाला जवाब कौन है, जो कायनात में सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिसने सबसे पहले अपना माल है खुदा के अंदर खर्च किया। अल्लाह कबीर जब पूछा कि बता घर क्या छोड़कर आया, तो हदीस के लफ्ज, जामिउ तिर्मिज़ी के लफ्ज, अल्लाह कबीरा, ये जामिउ तिर्मिज़ी सियासत के अंदर जिसका शुमार होता है, हर मकतबा फिक्र जिस हदीस तैयबा को पढ़ता है, जरा गौर करना, आपने क्या खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। या रसूलुल्लाह मुझसे पूछते हैं कि मैं घर क्या छोड़कर आया, तो मेरा जवाब तो ये है अबकीतुल्लाह व रसूला, कि घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आ गया। इतना तो वारिद होता, सिद्दीक तेरे सामने तो रसूल मौजूद है, तू कौन से रसूल को घर को छोड़कर आ गया। हाजिर और नाजिर वाला मसला सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने हल फरमा दिया। फरमाया जिस तरह यहाँ पर मेरा आका मौजूद है, इसी तरह वहां पर भी मेरे आका की रहमत वहां पर भी मौजूद है। देखने के लिए आंखें चाहिए, अगर आंखें मौजूद ना हो, इसलिए ये शरई मसला है कि जिस वक्त बंदा अपने घर के अंदर भी दाखिल हो, तो उस वक्त भी कोई भी घर के अंदर मौजूद ना हो, कोई भी घर के अंदर मौजूद ना हो, उस वक्त भी है कि मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद पढ़ो, सरकार पर दुरूद पढ़ो। क्यों? सरकार के रूह मुक़द्दसा जो है वो बंदाए मोमिन के घर के अंदर जलवागर हो जाती है। जब कोई भी ना हो फिर भी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती के घर के अंदर तशरीफ फरमा होते हैं। जरा गौर करना, जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ, तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे ला अस्बिकुहु इला शैइन अबदा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला जब ये कहा ना, सारा माल लाकर भी मुस्तफा कदमों में रख दिया, तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु जो पहले सोच रहे थे कि आज मैं सिद्दीक अकबर से सबकत ले जाऊंगा, तो ये अल्फाज हदीस से ये वाक़ कहते हैं ला अस्बिकु इला शैइन अबदा। फरमाया सिद्दीक अकबर तो अजीब बंदा है कि कोई इससे कहे कि कोई सबकत ले जाए, आबदन कभी भी का ये हो ही नहीं सकता। सिद्दीक अकबर से मैं सबकत ले जा ही नहीं सकता। कहाँ निसब माल, कहाँ सारा माल मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में ला के रख रहा है, कहीं से आगे सबकत नहीं ले जा सकती। अब जरा गौर कीजिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती कहीं इन अबा बकर दखल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। फ़क़ाला, सरकार ने क्या फरमाया, अंता अतीकुल्लाहि मिनन नार। फरमाया सिद्दीक अल्लाह ने तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दिया है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया और सुन्नी अतीकन, उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला को एक लक़ब पड़ गया अतीक। अतीक का मतलब ये है जिसको जहन्नम से रिहाई दे दी गई, और ये दिलाने वाले कोई आम बंदा नहीं, दिलाने वाले ज़ुबान मोहम्मद मुस्तफ़ा है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दसा है। और ज़रा गौर कीजिए, सरकार कायनात हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान। सरकार ने फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा, कोई भी नबी रूह ज़मीन पर ऐसा नहीं गुजरा जिसके दो वज़ीर ना हो। सुभान अल्लाह। कोई नबी, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसके दो वज़ीर ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमाया दो वज़ीर गुजरे, मिन अहलिस समा व वज़ीरान मिन अहलिल अर्द। फरमाया हर नबी